السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 126 ایپیسوڈ نمبر 126 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے چھٹے باب سے اہل بیت اعظام کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے جنگ کربلا کا تذکرہ چل رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے رفقا، غلام اور مریدین کی شہادت کے بعد اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ یزیدی اپنے ساتھ لے کر کوفہ آتے ہیں اور ابن زیاد کے سامنے اسے پیش کرتے ہیں۔ ابن زیاد کے حکم پر اہل بیت اطہار کے اس قافلے کو دمشق کی طرف یعنی یزید کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ چند روز دمشق میں رہنے کے بعد پھر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی خواہش پر یزید نے اہل بیت اطہار کے اس قافلے کو مدینہ منورہ جانے کی اجازت دی۔ اب اس کے آگے حکایت نمبر 353۔ زین العابدین حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے علی اوسط رضی اللہ عنہ کا نام تو علی تھا، مگر آپ بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے زین العابدین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ ہر دن رات میں 1000 رکعت نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز آپ اپنے مکان میں نفل پڑھ رہے تھے کہ آپ کے مکان کو آگ لگ گئی۔ لوگ آگ بجھانے لگے، مگر حضرت امام پاک اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے۔ جب آگ بجھ گئی اور آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا، حضور، مکان میں آگ لگ گئی تھی، ہم آگ بجھانے میں مصروف رہے، آپ نے پرواہ تک نہ فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا، تم لوگ یہ آگ بجھا رہے تھے اور میں آخرت کی آگ بجھانے میں مشغول تھا۔ سبق: حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جنتی ہونے کے باوجود اس قدر عبادت فرماتے اور آخرت کی آگ بجھانے میں مصروف رہتے تھے۔ پھر ہم لوگ اگر 5 نمازیں بھی باقاعدگی کے ساتھ ادا نہ کریں اور جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش نہ کریں تو یہ ہماری کس قدر غفلت ہے۔ حکایت نمبر 354۔ بردباری ایک دن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ گھر سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں کسی گستاخ نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت امام پاک نے اس سے فرمایا کہ بھائی، جو کچھ تم نے مجھ سے کہا ہے، اگر میں واقعی ایسا ہوں تو خدا مجھے معاف فرمائے۔ یہ سن کر وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا اور بڑھ کر آپ کی پیشانی چوم کر کہنے لگا، حضور، جو کچھ میں نے کہا آپ ہرگز ایسے نہیں ہیں، میں ہی جھوٹا ہوں، آپ میری مغفرت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، جاؤ، خدا تمہیں معاف فرمائے۔ سبق: اللہ والوں کی یہ سیرت ہے کہ وہ برائی کا بدلہ کچھ ایسے طریقے سے دیتے ہیں کہ خطا کار شرمندہ ہو کر اپنی خطا سے کنارہ کر لیتا ہے اور نیکی اختیار کر لیتا ہے۔ حکایت نمبر 355۔ خطرناک اژدہا خلیفہ منصور نے ایک دن وزیر سے کہا، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو بلا کر لے آؤ، میں انہیں قتل کر دوں۔ وزیر نے کہا، ایک سید گوشہ نشین کو قتل کرنا صحیح نہیں۔ خلیفہ اس بات پر ناراض ہوا اور کہا، جو حکم میں دیتا ہوں
تم بجا لاؤ۔ ناچیز وزیر کیا کرتا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے وہ چلا گیا۔ ادھر خلیفہ منصور نے غلاموں کو حکم دیا، جب امام جعفر صادق آئیں اور میں تاج کو اپنے سر سے اتاروں تو تم اسی وقت ان کو قتل کر دینا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ دربار میں داخل ہوئے تو منصور انہیں دیکھتے ہی ان کے استقبال کو دوڑا اور بڑے تعظیم سے آپ کو اونچائی پر لے جا کر بٹھایا اور خود بڑے ادب سے آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ غلاموں کو بڑا تعجب ہوا کہ پروگرام تو کچھ اور تھا اور ہو کچھ اور رہا ہے۔ منصور نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کی کوئی حاجت ہو تو بیان کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میری حاجت تم سے یہی ہے کہ آئندہ مجھے اپنے حضور میں طلب نہ کرنا، تاکہ میں خدا کی عبادت میں مشغول رہوں۔ منصور نے آپ کو اجازت دے دی اور بڑی عزت سے آپ کو رخصت کیا۔ اس وقت منصور کا بدن کانپ رہا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد وزیر نے اس حال کا سبب پوچھا تو منصور نے کہا، جب امام جعفر صادق دروازے سے دربار میں داخل ہوئے تو میں نے آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا دیکھا، جس کا ایک لب میرے تخت سے اوپر اور ایک نیچے تھا، اور وہ بڑی صاف زبان سے مجھ سے کہہ رہا تھا، اگر تو نے امام پاک رضی اللہ عنہ کو ستایا تو میں تجھے تخت سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے اس اژدہے کے خوف سے جو کچھ سلوک ان سے کیا وہ تم نے دیکھا۔ سبق: اللہ والوں کو ستانا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ حکایت نمبر 356 قیمتی لباس۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا، آپ بڑا بیش قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، اے ابن رسول، اتنا قیمتی لباس اہل بیت کو زیبا نہیں دیتا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آستین کے اندر کھینچ کر دکھایا کہ دیکھ یہ کیا ہے۔ اس نے کہا، نیچے آپ ٹاٹ جیسا کھردرا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خلق کے لیے ہے اور وہ خالق کے لیے۔ سبق: اللہ والوں کے پاس بظاہر دنیا نظر آئے تو کسی قسم کی بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ والوں کا دل دنیا کی محبت سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ حکایت نمبر 357 دیناروں کی تھیلی۔ ایک شخص کے دیناروں کی تھیلی گم ہو گئی۔ اس نادان نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر کہا کہ تھیلی آپ نے لی ہے۔ اس بے خبر نے حضرت امام پاک رضی اللہ عنہ کو نہیں پہچانا اور الزام لگا دیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تھیلی میں کتنی رقم تھی؟ وہ بولا، 1000۔ آپ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور 1000 دینار اسے دے دیے۔ دوسرے روز اس شخص کو وہ گم شدہ تھیلی مل گئی۔ وہ پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور معافی مانگتے ہوئے وہ 1000 دینار واپس کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اب یہ مال تمہارا ہی ہے، ہم نے جو چیز دے دی واپس نہیں لیتے۔ اس کے بعد اس نے کسی سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ شخص بہت شرمندہ ہوا۔ سبق: اللہ والے دنیا کو بالکل ہیچ سمجھتے ہیں۔ وہ دنیا کا قطعاً کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ پھر آج وہ لوگ جو مردار دنیا کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں اور دنیا پر مرتے ہیں، وہ کس قدر غافل اور نادان ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور سچی حکایات کے 6 باب سے کل ہم آخری اور بہت اہم حکایت سماعت کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 7ویں باب کا آغاز ہوگا۔ سچی حکایات کے درس کو یوں ہی آپ تمام محبتوں کے ساتھ سنتے رہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔